قومی اسمبلی اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن میں لفظی جھڑپ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے آئین توڑنے والوں پر سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کی۔ اس پر جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ آئین کی سب سے پہلی خلاف ورزی ایوب خان نے کی۔ آرٹیکل 6 لگانے کا آغاز جعلی فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے۔ ایوب خان کی میت کو قبر سے نکال کر پھانسی دی جائے۔ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان شور مچاتے رہے۔ 6 بھی آپ یہاں پڑھ لیں۔ Any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional guilty of high treason۔ کہتے ہیں کہ آرمڈ فورسز کی اوتھ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، وہ بھی سب سے پہلے جو ہے ایوب خان نے وائلیٹ کی۔ آج بھی قدم اکھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے، صرف اس لیے کہ ایوب خان نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا، آئین کی پامالی کی۔ نکالیں اس کی لاش قبر سے باہر اور لٹکائیں اس کو پھانسی کے اوپر۔ ہمیں کیوں دیکھتے ہو؟ ہم تو مانتے ہیں، ہم جنرل ضیاء کے ساتھ تھے، ہم نے اس فلور کے اوپر معافی مانگی ہوئی ہے اس چیز کی۔ ان سیاسی ورکروں کو اتنا خوف ہے کہ وکیلوں کی وردی پہن کے ہاؤس میں بھی آتے ہیں۔ احتجاج رنگ لے آیا۔ آزاد کشمیر میں آٹا اور بجلی سستی ہو گئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 23 ارب روپے کی فوری منظوری دے دی۔ 3100 روپے من والا آٹا 2000 میں ملے گا۔ 100 یونٹ تک بجلی کا نرخ 3 روپے یونٹ مقرر۔ 100 سے 300 یونٹ تک بجلی 5 روپے فی یونٹ۔ 300 سے زائد پر فی یونٹ بجلی 6 روپے مقرر۔ کشمیری قیادت کا معاملہ نمٹانے پر شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج رنگ لے آیا۔ مطالبات مان لیے گئے۔ بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں بڑا ریلیف۔ وفاقی حکومت نے آزاد جموں و کشمیر کو 23 ارب روپے کا خصوصی مالیاتی پیکج دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال پر خصوصی اجلاس میں فوری فیصلے اور عمل درآمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے لیے فوری طور پر نہ صرف 23 ارب کے پیکج کی منظوری دی بلکہ فنڈز بھی جاری کروا دیے۔ مالیاتی پیکج کے بعد آزاد جموں و کشمیر میں 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے نرخ 3 روپے یونٹ مقرر کر دیے گئے۔ 101 سے 300 یونٹ تک 5 روپے فی یونٹ مقرر۔ 300 سے زائد یونٹ پر 6 روپے یونٹ کے حساب سے بل ادا کرنا ہوگا۔ کمرشل بجلی 300 یونٹ تک 10 روپے اور 300 سے زائد پر 15 روپے فی یونٹ مقرر۔ گندم کے نرخ میں 1100 روپے من کمی، قیمت 2000 روپے مقرر کر دی گئی۔ 3100 روپے میں ملنے والا 40 کلو گرام آٹا اب 2000 روپے میں فروخت ہوگا۔ فائن آٹا 20 کلو کا تھیلا 1000 روپے کا ہو گیا۔ یہ آٹا محکمہ خوراک کے سیل ڈیپو اور رجسٹرڈ ڈیلر سے ملے گا۔ کشمیری قیادت نے مالیاتی پیکج کی فراہمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ سستی بجلی اور آٹے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ کشمیری عوام کے لیے ریلیف عارضی نہیں مستقل ہے۔ شہباز شریف نے ساتھ چلنے اور معاملات حل کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی نیوز کانفرنس۔ ساتھ دینے پر صدر آصف زرداری سے اظہار تشکر۔ کہا آزاد کشمیر بحران کے حل کے لیے آرمی چیف نے ذاتی دلچسپی لی۔ افواج پاکستان کا کشمیریوں سے دہائیوں سے دیرینہ رشتہ ہے۔ جو آج گورنمنٹ آف پاکستان نے جن انراح کی منظوری دی ہے، یہ پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہندوستان کو، مودی کے فرشتوں کو بھی، کہ اس ریٹ پر وہ ہندوستان میں یا مقبوضہ کشمیر میں بجلی بیچ کے دکھا دے۔ پرماننٹ ارینجمنٹ ہے، یہ انٹرم ریلیف نہیں ہے۔ مملکت خدا داد پاکستان بے پناہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، لیکن میں کھلے دل سے الفاظ کی تمام فراخی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سربراہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لی۔ کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، ایل او سی پہ مسلح افواج پاکستان کی شہادتوں کی داستانیں مسلسل رقم ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ وہاں پہ امن و امان سے مسلح افواج پاکستان کا براہ راست تعلق ہے۔ جی ایچ کیو میں فوجی اعزازات سے نوازنے کی تقریب منعقد ہوئی۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। फ़ौजी अफसरान और एहलकारों को सितारा इम्तियाज़, तमग़ा इम्तियाज़ और तमग़ा बसालत मिलिट्री से नवाजा गया। शहदा के एजाज़ात उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों की खिदमात को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि वतन के दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। शहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ ने शहदा के बहादुर ख़ानदानों के बुलंद हौसले को सलाम पेश करते हुए कहा, शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं। आज़ादी और सलामती बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तेहकामत की किरण है। तलबा को बाइक्स अभी ना दी जाएं, नई पॉलिसी बनने तक बाइकों की तकसीम रोकी जाए। माहौलियाती आलूदगी पहले ही बढ़ी हुई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के बयान पर इजहार नाराज़ी। कहा, वज़रा के पास कहने को और बहुत कुछ है, स्मॉक केस के मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अदालत से मुतालिक बयानबाजी से गुरेज किया जाए। अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि समाअत हुई और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के बयान पर इजहार नाराज़ी किया। उन्होंने ये कहा कि अदालत से मुताल्लिक़ बयानबाजी से गुरेज किया जाए और ये भी कहा कि स्मॉक केस के मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी पहले ही बढ़ी हुई है, नई पॉलिसी बनने तक बाइकों की तकसीम रोक दी जाए। अदलिया एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा? हम तलबा को इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स दे रहे हैं। थोड़ी मालूमात होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक बाइक पर वन व्हीलिंग नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तकरीब से खिताब। कहा, हमने बच्चों को आंखें फोड़ना नहीं सिखाया, हमने बच्चों के हाथ में गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम नहीं दिए। हमें बच्चों को मार दो, जला दो, तोड़ दो जैसी चीज़ें नहीं सिखानी। साहब को कहूँगी कि इस पे नजर सानी ज़रूर करनी चाहिए और आप एग्जीक्यूटिव के काम में अगर इंटरफेयर करेंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? वन व्हीलिंग करेंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक्स की आई थिंक वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। जब उनको कहा जाता है इनकी आंखों को जख्मी करो, इनकी जान ले लो और वो लेते हैं, उस वक्त कोई कोर्ट हरकत में नहीं आता। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे नहीं दिए, बच्चों के हाथ में गुलेलें नहीं दी, बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स नहीं दिए, बच्चों को अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को मारना, उनकी हड्डियां तोड़ना, उनके सर तोड़ना, उनकी आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। हमें ये बच्चों को नहीं सिखाना कि मार दो, मर जाओ, जला दो, राख कर दो, तोड़ दो। उस दिन मैं 9 मई पे जब जना हाउस गई, यकीन मानो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। तो मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ कि जब पेट्रोल बॉम्ब्स बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं, जब बच्चों को अपने जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमले की तरगीब दी जाती है। छोटे भाई ने बड़े के लिए कुर्सी छोड़ दी। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। नून लीग की मजलिस आमला का इजलास 28 मई को तलब कर लिया गया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने 11 मई को सदारत से इस्तीफ़ा दिया। 2017 में नवाज शरीफ से नाहक ओहदा छीना गया तो अब छोटे भाई ने बड़े के लिए कुर्सी छोड़ दी है। सदारत है मुस्लिम लीग नून की, जिससे मुस्ताफ़ी हो गए हैं शहबाज शरीफ और अब मजलिस आमला का इजलास 28 मई को तलब कर लिया गया है। हुकूमत आइंदा माली साल स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। मुआशी इस्लाहात पर काम जारी रहेगा। पाकिस्तान और IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का मुस्बत आगाज़। पाकिस्तान और IMF ने मुआशी बेहतरी के लिए काम करने पर इत्तफाक किया। FBR हुक्काम ने टैक्स नेट बढ़ाने और नॉन फाइलर्स से वसूलियाँ यकीनी बनाने का अज़्म दोहरा दिया। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का मस्बत आगाज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तारीफी सेशन में IMF मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। IMF मिशन को बताया गया कि हुकूमत आइंदा माली साल स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। मुआशी इस्लाहात पर काम जारी रखने की यकीन दहानी कराई गई। IMF और हुकूमती टीम ने मुआशी बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। IMF मिशन चीफ का कहना था कि आलमी मालियाती फंड की तजावीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम
حکام کی وجہ سے معاشی چیلنجز درپیش آئے۔ یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ IMF پاکستان سے تعاون جاری رکھے گا۔ معاشی ٹیم کے ساتھ آئندہ بجٹ پر بھی کام کیا جائے گا۔ IMF مشن نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام سے بھی ملاقات کی۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے اور نان فائلر سے وصولی یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور IMF کے مذاکرات تقریباً 2 ہفتے جاری رہیں گے۔ پاکستان $6 ارب سے زائد کے IMF پیکج کے لیے پر امید ہے۔ IMF مشن نے قرض پروگرام سائن کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کے لیے قرض پروگرام کا حجم IMF بورڈ کی مشاورت سے طے ہوگا۔ بازار حصص میں تاریخی تیزی، نیا ریکارڈ بن گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 74,114 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ ٹریڈنگ کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 713 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا اور یہ 73,799 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری بڑھنے، IMF مذاکرات کے مثبت آغاز اور مہنگائی میں کمی کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ نے تاریخ کی نئی بلندیوں کو چھوا ہے۔ مہنگائی میں پسے عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات میں مزید کمی کا امکان۔ پیٹرول 13 روپے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ 15 مئی کو ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل 6.85% سستا ہو چکا ہے، جس کے باعث پاکستان میں بھی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ SIFC کی 9ویں ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فریم ورک میں دوست ممالک کے ساتھ جاری اقتصادی تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ وزارتوں نے SIFC کے دائرہ کار میں اہم شعبوں کے منصوبوں پر اور پالیسی اقدامات پر پیش رفت کی رپورٹ پیش کی ہے۔ SIFC کی 9ویں ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فریم ورک میں دوست ممالک کے ساتھ جاری اقتصادی تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، SIFC اپنا کام بڑی تندی سے کر رہا ہے۔ اس کا 9واں جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہے وہ ہوا ہے، جس میں مختلف کراس سیکٹورل جو معاملات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے۔ جو وفاقی صوبائی وزراء ہیں، اعلیٰ سطح کے جو سرکاری حکام ہیں، انہوں نے شرکت کی ہے۔ جو متعلقہ وزارتیں ہیں انہوں نے SIFC کے جو دائرہ کار میں اہم شعبوں میں منصوبے ہیں اور پالیسی اقدامات ہیں ان پر پیش رفت کی رپورٹ پیش کی ہے۔ کمیٹی نے بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ دونوں فریم ورک میں جو دوست ممالک کے ساتھ جاری اقتصادی تعاون ہے اس پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو آئندہ FS کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں اعلیٰ قیادت سے درکار جو فیصلے ہیں ان کے لیے بھی راہ ہموار کی گئی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد منصور آپ کا۔